آج کی جو حدیث ہے حدیث نمبر 24 بڑی اہم حدیث ہے۔ یہ بنیادی طور پہ اس حدیث میں 6 بڑی باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ یہ حدیث حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی کہتے ہیں وہ حدیث جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے روایت کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے۔ تو حدیث قدسی اور قرآن کے اندر کچھ بنیادی فرق ہے۔ حدیث قدسی یہ غیر مطلوب، اس کی تلاوت نہیں کی جاتی، نماز میں نہیں پڑھا جاتا، جبکہ قرآن اس کی تلاوت نماز میں کی جاتی۔ حدیث قدسی کے جو الفاظ ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا، جبکہ قرآن کے جو کلمات ہیں، جو کلام ہے، وہ اللہ کی طرف سے۔ یہ بنیادی فرق ہے دونوں کے اندر۔ قرآن حکیم میں بہت سارے چیلنجز کا ذکر ہے، الف لام میم صاد، جبکہ حدیث قدسی کے اندر ایسا کوئی چیلنج اللہ تعالیٰ نے جو نہیں دیا۔ اسی طریقے سے حدیث قدسی کو سورہ ہم نہیں کہتے، پارہ ہم نہیں کہتے، آیت ہم نہیں کہتے، جبکہ قرآن مجید کے اندر سورتیں ہیں، آیات ہیں، پارے ہیں۔ یہ بنیادی طور پر ان دونوں کے درمیان جو فرق بتایا جاتا ہے۔ ایک بڑی پیاری کتاب ہے جو حدیث قدسی پر لکھی گئی ہے، اس کے لکھنے والے ہیں عبدالرؤف المنابی رحمہ اللہ۔ ان کی کتاب ہے الاتحافات السنیہ فی الاحادیث القدسیہ۔ یہ حدیث قدسی پر لکھی گئی ایک مشہور کتاب ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ تقریباً 156 حدیثیں حدیث قدسی کی تقریباً آئی ہیں۔ تو اس میں سے آج جو حدیث ہم پڑھنے والے ہیں، اس سے راوی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چلیے حدیث پڑھتے ہیں۔ عن ابی ذر الغفاری رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما یروی عن ربی عز وجل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، یا عبادی، اے میرے بندو، انی حرمت الظلم، میں نے ظلم اور زیادتی کو تم پر حرام کر دیا ہے، علی نفسی، اپنے آپ پر، میں نے اپنے آپ پر ظلم کرنے کو حرام کر دیا ہے۔ وجعلت بینکم محرما، اور اس ظلم کو تمہارے درمیان میں میں نے حرام کر دیا۔ فلا تظالموا، تم آپس میں ظلم و زیادتی نہ کرو۔ حدیث قدسی کے جو آج کی جو درس کی پہلی بات کیا ہے، اللہ تعالیٰ کسی بھی بندے پر ظلم نہیں کرے گا۔ قرآن میں آئے نا کئی مقامات پر، اللہ تعالیٰ رائی کے دانے کے برابر کسی پہ ظلم نہیں کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ظلم کو تمہارے درمیان میں اللہ نے حرام کر دیا، تم آپس میں کبھی ایک دوسرے پہ ظلم نہیں کرنا۔ ظلم کا 2 معنی بتایا جاتا ہے۔ ظلم کا ایک معنی یہ ہے کہ کسی کے حق میں کمی کر دینا۔ میں آپ سے 100 روپے لیا، 90 روپے واپس کر رہا ہوں، میں نے 10 روپے کم کر دی، یہ کسی کے حق میں کم کرنا ہوا۔ اور ایک معنی ہے ظلم کا زیادتی کرنا، کسی کو بیجا مار دینا، کسی کے ساتھ جو ہے زیادتی کرنا۔ یہ دونوں چیزیں شریعت کے اندر منع۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی طرح کے ظلم کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ میرے آپ کسی بھی طرح کے ظلم کو اللہ تعالیٰ شریعت میں روا نہیں رکھا گیا۔ کسی آپ موٹے تازے ہٹا کٹے ہیں، آپ سامنے والا دبلا پتلا، اس نے ہم کو کسی وجہ سے مار دیا، مجھے اتنا ہی پاؤنڈ والا مارنے چاہتے ہیں، اس نے مارا تھا۔ اگر اس نے 500 پاؤنڈ کا گھونسا مارا کر، تو مجھے بھی اجازت ہے 500 پاؤنڈ کا گھونسا مارنے کا۔ 501 اجازت نہیں شریعت کے لحاظ سے، زیادتی ہو جائے گی۔ تو آج اگر ہم غور کر کے دیکھیں، آج ہمارے معاشرے کے اندر جو گناہ سب سے زیادہ عام ہے، یہی ظلم و زیادتی۔ ظلم و زیادتی، بہت ساری زیادتیاں آج جو ہے ہم لگے ہوئے ہیں۔ یہ حدیث پڑھ کے دیکھیں آپ، اللہ کے رسول نے فرمایا الظلم ظلمات یوم القیامہ، جو آدمی ظلم و زیادتی میں لگا رہے گا، قیامت کے دن وہ اندھیروں میں رہے گا، اللہ کی مدد نہیں آئے گی اس کو۔ تو اس حدیث قدسی میں پہلی بات یہ بتائی گئی، ہم ظلم نہ کریں۔ دونوں معنی لے لیں، کسی کے حق میں کم بھی نہیں کرنا، کسی کے اوپر زیادتی بھی نہیں کرنا، دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا۔ آج کی حدیث کی پہلی بات۔ چلے دوسری بات، میں نے بتایا 6 باتیں ہیں۔ دوسری بات یہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلکم ضال، تم میں ہر آدمی گمراہ ہے، بے راہ ہے، راستہ نہیں معلوم، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا نہیں معلوم، الا من ہدیت، سوائے اس آدمی کے جس کو میں نے راستہ بتایا، جس کو میں نے ہدایت دی۔ ہدایت اللہ تعالیٰ کی وہ مدد ہے بندوں کے لیے جس کے ذریعے سے بندہ اللہ تک پہنچ سکتا ہے، جنت تک پہنچ سکتا ہے۔
اسی لیے قرآن حکیم میں سورہ فاتحہ میں بار بار اس بات کی تعلیم دی گئی، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ بتا، سیدھے راستے کی تو ہدایت دے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، کلکم ضال، ہر آدمی گمراہ ہے، بے راہ ہے، الا من ہدیت، سوائے اس آدمی کے جس کو میں نے راستہ بتایا۔ ہم کو اللہ نے راستہ بتایا، الحمدللہ الذی ہدانی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہم کو راستہ بتایا، توحید کا راستہ بتایا، اچھائی کا راستہ بتایا، خیر کا راستہ بتایا، قرآن کی تلاوت کا راستہ بتایا، مسجد میں آنے کا راستہ بتایا۔ سبحان اللہ، فاستہدونی، اللہ کا حکم ہے تم مجھ سے ہدایت مانگو، تم مجھ سے ہدایت مانگو، اہدکم، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ میں نے سورۃ الفاتحہ کے درس میں سے پہلے بتایا تھا، ایک مومن زندگی میں کسی بھی وقت اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ نماز میں 17 مرتبہ فرض نمازوں میں اللہ سے ہدایت مانگتے ہیں، اور ہر مسجد سے نکلنے وقت اللہ تعالیٰ کا فضل مانگتے ہیں، اللہم انی اسألک من فضلک۔ سمجھ رہے آپ؟ تو یہ مومن کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ ہم مومن ہیں توحید میں، گھر کے مسئلے میں، تجارت کے مسئلے میں، سفر کے مسئلے میں، دوسرے مسائل میں، ہر چیز میں ہم ہدایت کے طلبگار۔ تو اللہ نے کہا تم مجھ سے ہدایت مانگو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ دوسری نصیحت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتے رہنا، یہ میرے یہاں نبیوں کا شیوا ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات میں کتنی حدیثیں اللہ کے رسول، اللہم انی اسألک الہدی، اے اللہ میں تجھ سے ہدایت مانگتا ہوں، والتقی، تقوی مانگتا ہوں، والعفاف، پاکیزگی مانگتا ہوں، والغنی، بے نیازی مانگتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہمیں بتاتی ہیں کہ کبھی ہم مومن اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگنے میں بے نیاز نہیں ہو سکتے، مگر آپ لاپرواہ نہیں ہو سکتے۔ تو اس حدیث میں اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی میں، تم سب گمراہ تھے، میں نے تمہیں راستہ بتایا، مگر آپ تم راستہ مانگو، ہدایت مانگو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ نمبر 3، تیسری بات آج کے درس کی، کلکم جائن، کلکم جائعون، تم سب بھوکے ہو، الا من اطعمت، سوائے اس کے جس کو میں نے کھلایا، فاستطعمونی، تم مجھ سے کھانا مانگو، رزق مانگو، اطعمکم، میں تمہیں جو ہے کیا کروں گا، رزق دوں گا، کھانا کھلاؤں گا۔ حدیث قدسی کی تیسری بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس حدیث میں رزق مانگنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ یہ جو کھانا پینا، یہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے، سمجھ رہے آپ، اس کے مطالبے کا حکم اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا۔ یقین رکھیں ہم سب بھوکے ہیں، صرف وہ راستہ جو کھانا مل رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہم کو مل رہا ہے۔ میں نے زندگی میں ایسے بھی دیکھا، ایسے لوگوں کو دیکھا، سب کچھ ہونے کے باوجود ایک نوالا کھانا کھا نہیں سکتے تھے، جی ایک نوالا کھانا کھا نہیں پا رہے، میرے یہاں ان کی زبان بند ہو گئی تو جو کیا کرنا پڑا، یہاں پر حلق میں سوراخ کرنا پڑا، پانی پہنچانے کے لیے، دودھ پہنچانے کے لیے، جوس پہنچانے کے لیے۔ تو یہ آیت اور یہ حدیث پڑھیں آپ، اللہ کہہ رہا ہے کہ تم سب بھوکے ہو، میں تمہیں کھلاتا ہوں، میں تمہیں پلاتا ہوں، تم مجھ سے رزق مانگو، میں تمہیں رزق دوں گا۔ اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا کلکم عار الا من کسوت، تم سب ننگے ہو سوائے اس آدمی کے جس کو میں نے پہنایا، تم مجھ سے کپڑا مانگو، اکسکم، میں تمہیں جو ہے کپڑا دوں گا اور جو ہے کپڑا پہناؤں گا۔ یہ دو حدیثوں کے ٹکڑے میں جو بات یہ ہے، یہ رزق اور کپڑا، یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اس کو بیکار نہیں سمجھنا چاہیے۔ روزانہ دعا مانگنا، یا اللہ تو کھلا دے، یا اللہ تو پہنا دے، اسی لیے آپ کپڑا پہنتے ہیں نا، نیا کپڑا پہنتے ہیں، کتنی پیاری دعا ہے، الحمدللہ الذی کسانی ما اوری بہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے تو نے مجھے کپڑا پہنایا۔ دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو ننگے ہیں، جو کتنے لوگ ہیں ان کے پاس صحیح ڈھنگ کا کپڑا نہیں، میرے آپ اللہ تعالیٰ خوش نصیب بنایا ہمیں ان لوگوں میں، میرے آپ جنہیں اللہ تعالیٰ نے کپڑا دیا۔ اسی طریقے سے رزق، یہ بڑی اہم بات ہے، میرے آپ اللہ تعالیٰ سے رزق مانگنا، اللہم انی اسألک من فضلک، فضل مانگنا، فضل میں رزق بھی شامل۔ سورہ جمعہ کی آیتوں میں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اذا نودی للصلاۃ، کہ جب فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع
ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اس کے بعد فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ. جب جمعے کی نماز ہو جائے اللہ تعالیٰ کا فضل رزق تلاش کرنے کے نکل جاؤ، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. تو یہ رزق اور کپڑا یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے عظیم نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے. اللہ تعالیٰ سے رزق مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے کپڑا مانگنا چاہیے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انکم تخطئون باللیل والنہار، تم صبح شام گناہ کرتے ہو، غلطیاں کرتے ہو، نافرمانیاں کرتے ہو. اغفر لکم انا اغفر الذنوب جميعا، میں تمام گناہوں کو معاف کرنے والا معاف کروں گا. لیکن شرط کیا ہے؟ شرط یہ فاستغفرونی، تم مجھ سے مغفرت مانگو، اغفر لکم، میں تمہیں معاف کر دوں گا. یاد رکھیں دعاؤں میں ایک بڑی اہم بات بتانے والا ہوں، دعاؤں میں سب سے بڑی دعا جو ہے مغفرت کی دعا. بہت ساری دعائیں لیکن سب سے بڑی دعا مغفرت کی دعا. اسی لیے ایک آدمی مر جاتا اس کے لیے بہت ساری دعائیں ہم نہیں کرتے. اللہ کے رسول نے فرمایا استغفروا لاخیکم، اپنے بھائی کے لیے مغفرت کی دعا کرو. مغفرت کے اندر کا معنی کیا ہے؟ 3 باتیں مغفرت کی دعا کے اندر. ہم کہتے ہیں نا رب اغفر لی، اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے، ہم دعا کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 100 سے زائد مرتبہ استغفار کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے تھے. تو استغفار کا معنی کیا ہے؟ مغفرت مانگنے کا معنی کیا ہے؟ 3 باتیں چھپی ہوئی اس کے اندر. پہلی بات یہ، اے اللہ تو میری غلطیوں پر پردہ ڈال دے، مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، مجھ سے وہ غلطی ہو گئی، میں نے وہ کام کر دیا، میں نے تیری وہ نافرمانی کر دی. اے اللہ تو اس میں پردہ ڈال دے، چھپا دے اس کو. اس لیے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں ایک نام کیا؟ ستیر، چھپانے والا. قیامت کے دن اللہ جب حساب و کتاب لے گا بندہ ڈر رہا ہوگا اللہ میرے فلاں جو گناہوں کو جو ہے کہیں جو ہے ظاہر نہ کر دے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ میرا تمام گناہوں کو چھپا دے گا. مغفرت کا پہلا معنی یہ ہوا. دوسرا مغفرت کا معنی یہ ہے کہ اللہ اس گناہ پر مجھے سزا نہ دے. شیخ صالح عثیمین رحمہ اللہ نے مغفرت کی جو تفسیر بتائی وہی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ میری اپنی بات نہیں ذاتی طور پر. شیخ صالح عثیمین رحمہ اللہ نے کہا اس مغفرت کے اندر یہ دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ تو پکڑ نہ لے، تو عذاب نہ دے، تیری سزا نہ ہو مجھے. اسی لیے یہ میں نے جو بات پہلے بتائی، دعاؤں میں سب سے بڑی دعا مغفرت کی دعا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ گناہوں کو چھپا دے گا، اللہ تعالیٰ گناہوں پر سزا نہیں دے گا. تیسرا معنی کیا ہے مغفرت کا؟ مگر آپ جو ہے مغفرت کا تیسرا یہ معنی یہ ہے اے اللہ تو آخرت میں سمجھ رہا تو ہم پہ رحم فرما، جنت دے. اسی لیے آپ غور کریں، آپ مشرک کے لیے خواہ والد کیوں نہ ہو، والدہ کیوں نہ ہو، کوئی اور کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے مغفرت کی دعا سے روک دیا. کسی بھی مشرک کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے ہم، اگرچہ کہ ہمارا اپنا خون ہی کیوں نہ ہو، بیٹا کیوں نہ ہو، والد کیوں نہ ہو، کوئی اور کیوں نہ ہو. یہ اہل ایمان کے اللہ تعالیٰ نے مغفرت کی دعا کو رکھا. اس دعا میں دیکھیں آپ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تم سب گناہ گار ہو، میں آپ سب اللہ کے پاس اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہیں، گناہ کرنے والے ہیں. بندہ ہونے کا سب سے بڑا تقاضا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں. بڑی پیاری حدیث اس سے پہلے سنے ہوں گے آپ. اللہ تعالیٰ روزانہ آسمان دنیا میں آتا، سحری کے وقت سمجھے آپ دعا پکارتا، حل من مستغفر استغفر لہو، کیا کوئی استغفار کرنے والے، معافی مانگنے والے میں اس کو معاف کر دوں. استغفار کا حکم اللہ تعالیٰ نے اس حدیث قدسی میں ہم سب کے لیے دیا، اس سے غافل نہ ہو جائیں. اس کے بعد اور 2 بڑی اہم باتیں ہیں، چلیے اس کی طرف دیکھتے ہیں. پہلی بات یہ اللہ نے فرمایا تم انکم لن تبلغوا ضری فتضرونی، تم مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے، تم مجھے نفع دے نہیں سکتے. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے میرے بندو تم میں کا پہلا آدمی او آخرکم آخری آدمی انسانوں میں سے وجنکم جنوں میں سے کانوا علی اتقى قلب رجل من واحد منکم، کہ سب کے سب جو ہے متقی ہو جائیں،
مگر آپ نیک دیکھیے، آپ میرے بندو تم میں سے اگلے پچھلے انسان جن سب کے سب نیک ترین بن جائیں تو اس سے میری حکومت میں بالکل اضافہ نہیں ہوگا۔ ہم جتنی بھی اللہ کی بندگی کریں اس میں اللہ تعالیٰ کی حکومت میں اللہ تعالیٰ کے شان میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندو تمہارے اگلے پچھلے انسان اور جن تمام کے تمام کھڑے ہو کر کھلم کھلا میرے یہاں مجھ سے مانگے، میں ہر ایک کو دیتا جاؤں، میرے خزانوں میں سے رائی کے دانے کے برابر بھی خزانہ کم ہونے والا نہیں۔ اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جتنی سمندر میں اگر سوئی ڈبو دے کمی نہیں آتی سمندر کے پانی میں، اسی طریقے سے سب مانگے اور میں سب کو دیتا جاؤں، کچھ بھی کمی ہونے والی میرے خزانوں میں۔ ان دونوں باتوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ یہ ہمارے لیے بیان فرما رہا، یہ جتنی عبادتیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی اس سے ہونے والی نہیں ہے۔ اگر ہم نافرمانی کریں اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں کوئی چیز کمی آنے والی نہیں ہے، اگر اللہ تعالیٰ سے مانگے اللہ تعالیٰ کے خزانوں سے کوئی کمی آنے والی نہیں۔ تو یہ بڑی اہم بات اللہ تعالیٰ کی قدرت کے تعلق سے اس حدیث میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ آخر میں فرماتے ہیں یا عبادی انما ہی اعمالکم، یہ سب تمہارے اعمال ہیں، احصیھا لکم، میں سب گن گن کے رکھا ہوں، ثم اوفیکم ایہا، میں ان تمام کا بدلہ پورا پورا دوں گا۔ ومن وجد خیرا، کوئی آدمی بھلائی پالے فلیحمد اللہ، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے۔ ومن وجد غیر ذالک، اگر کوئی آدمی بھلائی نہیں کیا، خیر نہیں پایا، اللہ کی تعریف نہیں کیا، وہ اپنے آپ کی ملامت نہ کرے۔ اس حدیث کے آخری ٹکڑے میں اس سے پہلے کی حدیث میں بیان کیا گیا تھا زندگی میں نیکی کی اہمیت کو بتایا جا رہا، نیکی کی اہمیت کو بتایا جا رہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم جو بھی خیر کا کام کرو گے میں اس سب گن کے رکھا ہوں، ان سب کا بدلہ دوں گا۔ اگر تم برائی کرو گے، تم نافرمانی کرو گے تو تم اپنے آپ کو ملامت کرنا، اللہ تعالیٰ اس کا ذمہ دار نہیں۔ تو بہرحال یہ بڑی حدیث ہے جو آپ کے سامنے رکھی گئی، اس میں 6 یا 5 اہم باتیں بتائی گئی ہیں، میں مختصر سا خلاصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ ظلم و زیادتی سے منع کیا گیا ہے، ہم کسی پہ ظلم و زیادتی نہ کریں۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے ہدایت مانگنے کا حکم دیا، روزانہ ہدایت کے طلبگار بنے۔ نمبر 3، رزق مانگنے کا حکم دیا گیا، ہم رزق اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں۔ چوتھی بات یہ اللہ تعالیٰ نے کپڑے مانگنے کا حکم دیا، اللہ تعالیٰ سے کپڑا مانگے۔ پانچویں بات اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حکم دیا ہے ہم گناہوں سے استغفار کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ یہ پانچویں بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ چھٹی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑی قدرتوں والا، اللہ تعالیٰ سے آدمی مانگتا رہا، پوری دنیا والوں کا اللہ تعالیٰ سب کچھ جو مانگ رہے دے دے، اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے۔ ساتویں بات جو ہم نے دیکھا کہ اگر کوئی آدمی سمجھے آپ نیکی کے راستے کی طرف خیر پا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے، اللہ تعالیٰ تمام نیکیوں کا بدلہ دینے والا ہے۔ اگر کوئی آدمی گناہ پر نافرمانی پر لگ جائے یقین رکھیے کہ وہ اپنے آپ کی ملامت کرنے والا ہے۔ تو بہرحال اس حدیث میں 6 اہم باتیں ہم نے سیکھی ہیں، بڑی حدیث ہے، طویل حدیث ہے۔ اسی کے ضمن میں ہم نے حدیث قدسی کسے کہتے ہیں یہ بھی معنی آپ کو بتایا کہ حدیث قدسی وہ حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ تو قرآن و حدیث قدسی کے درمیان ایک بنیادی فرق ہے۔ بتا ہمیں قرآن کی تلاوت کی جاتی، حدیث قدسی کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ قرآن کے جو الفاظ ہیں، جو کلمات ہیں، وہ من عند اللہ، وہ الفاظ روبرو اللہ کی طرف سے جو اتارے گئے، جبکہ حدیث کے جو الفاظ ہیں نا معنی اللہ تعالیٰ کا ہے لیکن الفاظ ہیں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ نمبر 3 سمجھے آپ، حدیث قدسی جتنی بھی ہے نا اس کے اندر کوئی چیلنجز نہیں آتے۔ قرآن میں چیلنجز، الف لام میم، بہت ساری آیتیں جو چیلنج کرتے ہیں، حدیث قدسی کے اندر کسی بھی طرح کے جو ہے چیلنجز نہیں ہیں۔ اور حدیث قرآن کے آیات، پارے، صورتیں ہوتی ہیں، جبکہ حدیث قدسی کے اندر آیت نہیں کہیں گے ہم، سورہ نہیں کہیں گے ہم، سمجھ رہے ہیں آپ۔ اسی طریقے سے حدیث قدسی کی جو تعداد ہے 156 تقریباً 56 حدیث قدسی ہے، جس کی امام مناوی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر شامل کیا ہے۔ تو بہرحال یہ بڑی اہم حدیث ہے، اس حدیث کو زندگی میں لے کر آئیں۔ اور آخری جو بات ہے میں اس سے پہلے کے درس میں بتایا تھا وہ پھر انشاءاللہ ریپیٹ کروں گا۔ آخری بات ہے کہ اس زندگی میں
اس زندگی میں عمل کی بڑی اہمیت ہے۔ آج میں سورہ 3 پڑھا رہا تھا، بڑی پیاری آیتیں دیکھیے آپ، اس کے اندر بھی عمل کی اہمیت کو بیان کیا، یہی بات جو اللہ نے بیان فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین صورت میں بیان کیا، پیدا کیا۔ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، پھر ہم اس کو اسفل سافلین پس ترین ذلت میں پہنچا دیے۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے آئے، بھلے کام کیے۔ تو آدمی گناہوں سے پست ہوتا، گناہوں سے ذلیل ہوتا، گناہوں سے آدمی جو ہے پورے مقام کو گرا دیتا۔ آدمی ایمان اور عمل صالح زندگی میں آ جائے، یقین رکھیے کہ اس کی زندگی بڑی اونچائیوں پر اڑنے والی۔ تو سبحان اللہ، اس حدیث کے آخری ٹکڑے میں دیکھیں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ میں یہ سب تمہارے اعمال ہیں جس کو میں گن کے رکھوں گا، گن کے رکھ رہا ہوں، اس کا بدلہ، اس کا اجر تمہیں دینے والا۔ تو عمل کی اہمیت ہے، ایمان کی اہمیت ہے۔ سمجھیے آپ، زندگی میں آدمی کچھ بھی کر لے، بڑا ہینڈسم ہے، بڑا پیسے والا ہے، فلاں ہے، اللہ کی نظر میں وہ اسفل سافلین میں شمار ہوگا۔ کیوں؟ ایمان نہیں اس کے پاس، کیوں؟ عمل صالح نہیں اس کے پاس۔ تو آدمی کتنا بھی بڑا بن جائے، مگر اسفل سافلین میں شمار کیا جائے گا، ایمان عمل صالح نہ ہو۔ سمجھے آپ، اگر ایمان عمل صالح ہے، اللہ نے کہا فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، اس کے لیے کبھی ختم نہ ہونے والا انعام اس کے لیے۔ سبحان اللہ، ایمان والوں کے لیے، نیک کام کرنے والوں کے لیے کبھی ختم نہ ہونے والا اللہ تعالیٰ نے اجر رکھا۔ اس حدیث کا آخری طور اللہ نے کیا کہا؟ جو آدمی خیر کو پالے، آدمی نیکی میں ہے، نماز میں ہے، روزے میں اچھے کام کر رہا، فَلْيَحْمَدِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر، اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، اللہ تعالیٰ نے اچھے کام کی توفیق دی۔ اگر آدمی اپنی زندگی میں خیر نہیں پاتا، نماز نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، تلاوت نہیں، اچھے کام نہیں، خیر کا کام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ، وہ اپنے آپ کی ملامت کر لے، اس کا ذمہ دار وہ خود۔ بڑی اہم بات بتائی گئی، اس سے پہلے کی حدیث میں ایسی بات بتائی گئی، اس حدیث کے اندر بھی یہی بات بتائی گئی۔ دونوں حدیثوں کا خلاصہ کیا ہے؟ ہمیں ایمان عمل صالح کی طرف توجہ دینی چاہیے، نیکی کی طرف توجہ دینی چاہیے، اس دنیا کو غنیمت جاننے کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بولنے والا مجھے، سننے والا تمام کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم پڑھتے، سیکھتے، سکھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام کو زندگی میں لانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔